السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کے اس اجلاس عام میں تمام مقررین کو ان کے عنوانات، ان کے ٹاپکس پہلے ہی بتا دیے گئے تھے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، جو ٹاپک دیا گیا ہے، وہ ہے کہ اللہ کو کون سے اعمال محبوب ہیں اور شیطان کو کون سے اعمال محبوب ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کون سے اعمال محبوب ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جاننا ضروری ہے، لیکن شیطان کو کون سے اعمال محبوب ہیں یہ جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ سڑک پر ایک آدمی جب بائک چلاتا ہے، کار چلاتا ہے، تو ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے صرف ٹریفک کے رولز معلوم ہونے ضروری نہیں، اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا کون کون سی غلطی کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی میری غلطی نہیں ہے، سامنے والے کی غلطی سے ٹکر ہو جاتی ہے۔ ہر معاملے میں پازیٹیو کے ساتھ ساتھ جو اس معاملے کا نگیٹو پہلو ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہونا بے حد ضروری ہے۔ آپ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے، تو جہاں آپ یہ پوچھتے ہیں کہ دوا کیسے کھانی ہے، وہیں یہ پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیز نہیں کھانی۔
کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ہمارے لیے جتنا امپورٹنٹ یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اتنا ہی اہم یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ شیطان کو کیا پسند ہے، تاکہ شیطان کو جو چیزیں پسند ہیں ہم ان سے بچیں. تو آج کی اس تقریر میں میں اپنی تقریر کو 2 پارٹ میں بانٹ رہا ہوں. ایک پارٹ میں ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے جو اللہ کو پسند ہے، اور ایسی 8 چیزیں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. اور تقریر کے دوسرے پارٹ میں 8 چیزیں ہم ایسی بیان کریں گے جو شیطان کو بہت پسند ہے. تو جو 8 چیزیں شیطان کو پسند ہیں وہ ہم اس لیے بیان کریں گے تاکہ ہم اور آپ ان سے پرہیز کریں، ان سے بچیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ کو کون سی چیزیں پسند ہیں؟ نمبر 1، فرائض کی پابندی اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ والا بننا ہے تو فرائض کی پابندی کرو. ہمارے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے یہاں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا، اس پوری جماعت کے اندر کوئی ولی پیدا نہیں ہوا. اگر ولی کا مطلب وہ ہے جو آسمانوں میں اڑتا ہے، جو پانی پہ چلتا ہے، تو یقیناً ہمارے یہاں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا. ولی کس کو کہتے ہیں؟ بخاری شریف کتاب الرقاق کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیے، اور یہ حدیث، اس کو حدیث ولی کہا جاتا ہے. ولی کا مقام کیا ہے، ولی کا مرتبہ کیا ہے، ولی کس کو بولتے ہیں، ایک آدمی اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے، اس حدیث میں بتایا گیا ہے. حدیث بخاری شریف میں ہے، کتاب الرقاق میں ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے جب اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے کوئی بات روایت کرے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ حدیث سنیے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ، کہ میرے کسی ولی سے اگر کوئی دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. ہے کسی میں ہمت جو اللہ سے جنگ کرے؟ حدیث پاک کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اولیاء اللہ سے دشمنی کرے. اولیاء کا دشمن مومن نہیں ہو سکتا. مگر حدیث کے آگے کے الفاظ پڑھیے کہ ولی کس کو بولتے ہیں، اولیاء اللہ ہیں کون لوگ؟ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اور میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو وہ فرائض ہیں. میرا بندہ جب فرائض کی پابندی کرنے لگتا ہے تو میرے قریب آنے لگتا ہے، میرا مقرب بن جاتا ہے. فرض نمازیں ہیں، رمضان کا فرض روزہ ہے، آپ کے مال پر جو فرض زکوٰۃ ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں تو حج ہے، یہ تمام چیزیں فرائض ہیں. فرائض کی پابندی یہ پہلا اسٹیپ ہے ولی اللہ بننے کا. اللہ کا ولی بننا ہے تو پہلے فرائض کی پابندی کرنا پڑے گا. جو ننگا گھومے، جو پاگلوں کی طرح بازار میں گھومے، جسے پتھر مارا جائے، جسے اپنی شرمگاہ چھپانے کا ہوش نہ ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ میرا بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ جب نوافل کی بھی پابندی کرنے لگتا ہے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھنے لگتا ہے، رمضان کے روزوں کے علاوہ وہ نفلی روزے بھی رکھنے لگتا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بھی دیتا ہے، فرض حج اور عمرہ کے علاوہ وہ نفلی حج اور عمرہ بھی کرتا ہے، میرا بندہ جیسے جیسے نوافل کی پابندی کرتا ہے حتیٰ احبہ، میرے قریب آنے لگتا ہے، یہاں تک کہ میرا بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اللہ ہم سے کب محبت کرے گا؟ جب ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب میرا بندہ نوافل کی پابندی کرنے لگتا ہے تو میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، میرا بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی آنکھ، کان، ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سرکشا کوچ میں آ جاتا ہے، اس کی آنکھیں گناہوں سے بچنے لگتی ہیں، اس کے کان غلط چیزوں سے بچنے لگتے ہیں، اس کے ہاتھ غلط چیزوں سے بچنے لگتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے غلط چیزوں سے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا بندہ جب مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی ہر دعا قبول کرنے لگتا ہے، وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور میرا بندہ اگر کسی چیز سے میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں پناہ بھی دیتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کو فرائض اور نوافل کی پابندی بہت پسند ہے، یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز، قرآن کریم کی تلاوت، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ چاہے آپ قرآن کی تلاوت کریں اور چاہے قرآن کی تلاوت سنیں، دونوں اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، سورہ فاطر کی آیت ہے۔ آپ لوگ بزنس کرنے والے بزنس مین لوگ زیادہ ہیں، ہمارے یہاں کاروباری لوگ زیادہ ہیں۔ دنیا کا کوئی کاروبار ایسا بھی ہے جس میں کوئی رسک نہ ہو، کوئی گھاٹا نہ ہو؟ ایک تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، صرف فائدہ ہے۔ کون سی تجارت ہے؟ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، میرے وہ بندے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ کھلے طور پر بھی اور چھپے طور پر بھی ہماری دی گئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا بھی دو طریقہ ہے، ایک لاؤڈ اسپیکر میں اعلان کر کے خرچ کیا جاتا ہے، ایک رات کے اندھیرے میں جا کے کسی غریب کی مدد کر دی جاتی ہے۔ دونوں طریقہ ہے مدد کرنے کا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے جو بندے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسا بزنس کر رہے ہیں، یہ ایسا ویاپار کر رہے ہیں، یہ ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ اس بزنس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھیے، سورہ انفال کی دوسری آیت دیکھیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن کون؟
مومن کون؟ اللہ جواب دے رہا ہے، مومن تو وہ لوگ ہیں، مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، جب اللہ کا نام ان کے سامنے لے لیا جائے، جب اللہ کو یاد کر لیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کی چارجنگ بڑھ جاتی ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، ویسے تو پورے قرآن کی تلاوت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، لیکن قرآن کی کچھ صورتیں ہیں کہ ان کی الگ بات ہے۔ قرآن کے اندر ایک بہت چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الاخلاص، یاد ہے آپ کو؟ بچے کو یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص ثلث قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جس نے سورہ اخلاص پڑھ لیا اس کو 1/3 قرآن کے 1/3 حصے کی تلاوت کا ثواب ملا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، لشکر کے جو کمانڈر تھے، لشکر کے جو امیر تھے، جو صحابی، وہ نماز پڑھاتے تھے، اور ہر نماز میں وہ قرات کرنے کے بعد آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، ہر رکعت کے آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ جب یہ لشکر مدینہ میں واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہر رکعت کے آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ ذرا ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ کتنا پیارا جواب دیا، کہا کہ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن۔ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی۔ اللہ کون؟ اللہ کو جاننا چاہتے ہو سورہ اخلاص پڑھ دو۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا کہ یہ سورت کریمہ رحمان کو بڑی پسند ہے، رحمان کی صفت اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اسی لیے مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو، اخبروہ، جاؤ ان کو بتا دو، ان اللہ یحبہ، کہ اللہ بھی ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تلاوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رٹو طوطے کی طرف پڑھے چلے جاؤ، اس پر غور بھی کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ جی ہاں، قرآن کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ کرنی چاہیے، قرآن میں تدبر کرنا چاہیے۔ جب آپ قرآن میں غور کریں گے تو آپ کے دل کو یہ کتاب اپیل کرے گی۔ قرآن پڑھ کے صحابہ رویا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہی ہیں، سورہ طور کی تلاوت کر رہی ہیں۔ سورہ طور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں بڑے آرام سے رہیں گے، تو جنتی آپس میں کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ کا بڑا احسان ہوا ہمارے اوپر کہ ہم جنت میں آ گئے، اللہ نے ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھیں اور اس آیت کریمہ کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہیں، روئے جا رہی ہیں۔ یہ قرآن کا اثر ہے میرے بھائی۔ ایک صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، یہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور تہجد کی نماز میں ایک آیت کریمہ پر یہ رکے اور پوری رات اسی آیت کریمہ کو پڑھتے رہے۔ سورہ جاسیہ کی آیت ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم، کیا گناہ کرنے والے
بدکاری کرنے والے، پاپ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اور ایمان والے برابر ہو جائیں گے. نہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پاپ کرنے والے، گناہ کرنے والے اور ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. نہ ان کا جینا برابر ہے، نہ ان کا مرنا برابر ہے. ایک آیت پر صحابی نے پوری رات گزار دی. تو تلاوت اللہ کو بہت پسند ہے. تیسری چیز، نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہے. ہم لوگ اللہ کو کب یاد کرتے ہیں؟ جب ہماری تجوری خالی ہو جاتی تب اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہم لوگ کب یاد کرتے ہیں؟ جب مندی آتی ہے تب یاد کرتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو. اللہ کو ہم یاد رکھیں گے تو اللہ کی نعمتیں ہم پر برستی رہیں گی. سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. ذرا آپ سینکڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں آپ موبائل کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، اس کے اوپر، اس کے اوپر. کبھی موقع ملے تو کوئی دعا کی مستند کتاب لے کے چلے آئیے. آپ ایک کتاب آتی حصن المسلم، دعا کی بڑی مستند کتاب ہے، بہت آتھینٹک کتاب ہے، بہترین کتاب ہے حصن المسلم. نام یاد رکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس نہیں اس کو خرید کے پڑھیے. اب اس میں کیا ہے؟ ہر چیز کی دعا، سونے کی، سو کر اٹھنے کی، کھانے کی، کھانے کے بعد کی، بستر پہ جانے کی، گھر میں داخل ہونے کی، بازار میں جانے کی. اللہ کو یاد کرتے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے. اللہ کو کبھی مت بھولیے. اللہ کو بھولیں گے تو اللہ آپ کو بھول جائے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، ان کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کتاب الادب کی روایت ہے کہ انا مع عبدی اذا ذکرنی، میرا بندہ جب جب مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. میرا بندہ جب جب لب ہلاتا ہے، ہونٹ ہلاتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اور ابن ماجہ کی ایک اور حدیث پاک اپنے سامنے رکھیے. ایک اعرابی، ایک دیہاتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. ایک دیہاتی صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہیں، اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایک چیز بتائی. انبئنی منہا بشیء اتشبث بہ، مجھے کوئی ایک چیز بتائیے میں اسی کو مضبوطی سے پکڑ دوں. صحابی کیا سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے نبی، اسلام کی اتنی ساری تعلیمات ہیں، مجھے کوئی ایک چیز بتائیے جس کو میں پکڑ لوں، جس کو میں تھام لوں. آپ نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. خوشی ملے الحمدللہ، غم آئے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیشہ خوشی ہو کہ غم ہو، سکھ ہو کہ دکھ ہو، گھر میں ہو کہ بازار میں ہو، اللہ کا ذکر ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے. نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چوتھی چیز جو پسند ہے، رسول کی اتباع کرنے والا پسند ہے. اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، رسول کے نقش قدم پر چلو. جب تم رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے. یہاں بھی دیکھیے وہی بات ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے. لیکن کب؟ جب رسول کی اتباع کریں گے. یہاں تو رسول کی حدیث پیش کرو، بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، بہانے تلاش کیے جاتے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے. ارے ہمت کیسے پڑتی ہے رسول کی حدیث کے سامنے کسی عالم، کسی امام، کسی پیر کا نام لینے کی ہمت کیسے پڑتی ہے؟ ایک ایمان والا رسول کی حدیث آ جائے تو اٹینشن ہو جاتا ہے، رسول کی حدیث آ جائے
تو اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے، فوراً مان لیتا ہے۔ رسول کے سامنے کسی نبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی نبی کی بات، کسی دوسرے نبی کی بات ہمارے نبی کی بات کے آگے نہیں چل سکتی۔ آئیے حدیث سے دلیل دے دیتا ہوں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب شعب الایمان کے اندر یہ حدیث لائے ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہم لوگ انا نسمع من الیہودی احادیث تعجبنا، ہم لوگ یہودیوں سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں، ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، تو کیا ہم ان باتوں کو لکھ سکتے ہیں؟ بہت خطرناک بات نہیں پوچھی تھی، یہودیوں کی باتوں کو لکھ سکتے، بس اتنا پوچھا تھا۔ یہودیوں کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، مکس ہوتی ہے۔ پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہودیوں کی وہ باتیں ہم لکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جواب کیا دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ امتحوکون انتم کما تحوکت الیہود والنصارى، اے میرے صحابہ، کیا وہی نادانی کرنے جا رہے ہو جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کی تھی؟ وہی بھول کرنے جا رہے ہو؟ وہی غلطی کرنے جا رہے ہو؟ وہی ناسمجھی کا کام کرنے جا رہے ہو؟ لقد جئتکم بها بیضاء نقیۃ، اے میرے صحابہ، میں جو شریعت لے کر آیا ہوں، جو دین لے کر آیا ہوں، وہ بالکل کلین ہے، بالکل کلیئر ہے، بالکل صاف ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ لہٰذا میں جو شریعت لے کر آیا ہوں، جو دین لے کر آیا ہوں، اسی کو فالو کرو، ادھر ادھر مت جاؤ۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری ہی بات ماننا پڑتا، انہیں بھی میری ہی اتباع کرنی پڑتی۔ تو رسول کی اتباع یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 5، توبہ۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر قرآن کے دوسرے پارے میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاکی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ بھی تو پاکی ہے۔ گنہگار تھے، توبہ کر لیا، پاک ہو گئے۔ توبہ کیا ہے؟ بھٹکے ہوئے آدمی کا سیدھے راستے پر آ جانا، یہی تو توبہ ہے۔ اور توبہ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو، اگر کامیاب ہونا ہے تو توبہ کرو، اور سچی توبہ کرو، ایسی جھوٹی توبہ نہیں کہ صبح کو توبہ کر کے شام کو توڑ دیا۔ توبہ کا مطلب سچی توبہ، توبہ کر لیا تو اب یہ کام نہیں کریں گے۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی بیابان میں گیا ہے، اس کے ساتھ اس کی سواری ہے، سواری پر کھانا اور پینا سب موجود ہے، اچانک اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، کھو جاتی ہے، بیچارہ آئی سمینہ پریشان ہے، کھوج رہا ہے، نہیں مل رہی ہے، تھک ہار کے ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگتا ہے۔ آرام کرنے لگتا ہے، جب سو کر اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ فَإِذَا هُوَ قَائِمَةٌ عِندَهُ، اس کی سواری تو کھڑی ہے۔ فَأَخَذَ بِخُطَامِهَا، تو اپنی سواری کی لگام پکڑتا ہے اور کہتا ہے، خوشی کے مارے کہتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے غلط جملہ بول دیتا، اس کو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، غلطی سے الٹا بول دیتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ اخطأ من شدت الفرح، اللہ کے نبی فرماتے کہ خوشی کے مارے غلطی کر دیتا ہے، خوشی کے مارے اس کا سینٹنس تبدیل ہو جاتا ہے۔ جتنی خوشی اس آدمی کو ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی جب ایک بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ کو ہوتی ہے۔ تو توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 6، طہارت، صفائی، پاکیزگی، سوچھتا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوچھ لوگ پسند ہے، صاف ستھرے لوگ پسند ہے۔ اور صفائی کا دونوں مطلب ہوتا ہے، ظاہر کی صفائی اور باطن کی صفائی، اوپر سے بھی صاف ہونا، اندر سے بھی صاف ہونا۔ دل کے اندر بھی گندگی نہیں چلے گی اور بدن کے اوپر بھی گندگی نہیں چلے گی، ٹھیک ہے؟ اللہ کو صاف ستھرے لوگ بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ توبہ کے اندر، منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد زرار، مسجد قباء کے قریب میں یہ مسجد بنائی تھی۔
اس مسجد کے اندر منافقین کی پلاننگ یہ تھی کہ اسلام کے خلاف بیٹھ کر اس میں سازش کریں، اسلام کے خلاف جاسوسی کریں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ لا تقم فیہ ابدا، اے میرے نبی تمہیں اس مسجد میں ہرگز کھڑے ہونے کی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اصل میں منافقین اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے کہ اے اللہ کے رسول، ہم لوگوں نے ایک نئی مسجد بنائی ہے، جاڑے کے دن میں ہم لوگوں کو مسجد قباء جانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، مسجد نبی جانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے بارش کے دنوں میں، تو ہم لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ آ کے کسی دن اس میں نماز پڑھ دیں تو ہم لوگوں کا افتتاح ہو جائے، شروعات ہو جائے. اللہ کے نبی اس وقت غزوہ تبوک میں جا رہے تھے، بزی تھے، مصروف تھے. آپ نے کہا کہ میں لوٹ کر آؤں گا تو نماز پڑھاؤں گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے تو راستے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کیا فرمایا اللہ نے؟ خبردار اے نبی آپ اس مسجد میں ہرگز نماز مت پڑھیے گا. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، اے میرے نبی جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی تھی، جو مسجد پہلے ہی دن سے تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اے نبی آپ کو اس مسجد میں زیادہ حق ہے آپ اس میں نماز پڑھیں. یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء ہے. اور ہمارے حاجی لوگ جانتے ہیں جو حج کرنے گئے ہیں، انہوں نے مسجد قباء کی ضرور زیارت کی ہوگی. مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے. صلاۃ فی مسجد القباء تعدل عمرۃ، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث موجود ہے. مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے. اور اللہ کے رسول کو اس مسجد سے بڑی محبت تھی. یہ پہلی مسجد تھی جس کی آپ نے بنیاد رکھی تھی، اور یہ مدینہ کے مضافات میں تھی، اور اس مسجد میں اللہ کے رسول اکثر جایا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس مسجد میں زیادہ حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس پر آپ ذرا سا غور کیجئے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اے میرے نبی مسجد قباء کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں. جانتے ہیں یہ مسجد قباء کے لوگ پاک صاف کیوں تھے؟ اس زمانے میں پانی کم رہتا تھا، لوگ اکثر پتھر سے، ڈھیلا وغیرہ سے استنجا کر لیتے تھے، لیکن قباء والے پانی سے استنجا کرتے تھے. محدثین نے حدیث نقل کی ہے، صحیح حدیث ہے، امام احمد وغیرہ نے کئی جگہ یہ روایت نقل کی ہے کہ اہل قباء جب استنجا کرتے تھے پیشاب و پاخانہ کے بعد آب دست لیتے تھے تو پانی استعمال کرتے تھے. یہ خاصیت تھی. باقی عرب کے اندر پانی کم استعمال ہوتا تھا، لیکن وہ لوگ پانی کے بغیر استنجا نہیں کرتے تھے. تو پاکی اور صفائی اللہ کو بہت پسند ہے. اور آج دنیا میں آپ نقشے پر نظر اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں سے زیادہ صفائی اور پاکی سے زیادہ دور کوئی قوم نہیں ہے. مسلمانوں کی کالونی میں چلے جاؤ، سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلمان یہاں رہتے ہیں. گندگی، کوڑا، کرکٹ ان کے علاقوں میں سب سے زیادہ. جس مسلمان کے مذہب میں 5 ٹائم کی نماز بغیر وضو کے نہیں ہے، بیوی سے ملاقات اگر کر لیا ہے، جنوبی ہو گیا ہے، تو بغیر نہائے، بغیر غسل کیے نماز نہیں پڑھ سکتا. اللہ کے آگے سجدہ نہیں کر سکتا. اس مسلمان کا یہ حال ہے. اور جو ہم لوگ وضو کرتے ہیں نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وضو کا فائدہ قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا. اٹھاؤ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن جب بلائے جائیں گے تو ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ وضو کے نشانوں سے چمک رہے ہوں گے. سمجھ میں آ جائے گا یہ اللہ کے نبی کی امت کے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا لہٰذا تم میں سے جو آدمی اپنے وضو کی چمک کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ وضو کرے، نماز پڑھے. وضو کرنا سب سے بھاری کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ سردی کے دن میں، جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہو اور وضو کرنا پڑے تو سب سے بھاری گزرتا ہے. لیکن یہ ٹھنڈے پانی سے تکلیف کے باوجود وضو کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. صحیح مسلم کی روایت اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ اگر وہ کام کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے درجات بڑھا دے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ٹھنڈی کا دن ہے، تکلیف ہے، پھر بھی وضو کیا جائے، تکلیف کے باوجود وضو کیا جائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اسی طریقے سے وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد میں زیادہ دور تک چل کے جانا. مسجد میں جتنا زیادہ قدم اتنا زیادہ ثواب. مسجد میں دور سے چل کے جانا اس میں زیادہ ثواب ہے. اور تیسری چیز وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. تو صفائی
طہارت یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ساتویں چیز توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر اعتماد، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ شورى کے اندر کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اے میرے نبی جب بھی کسی معاملے کا فیصلہ کر لیجئے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توکل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عرضت علی الامم، میرے سامنے بہت ساری امتوں کو پیش کیا گیا، میں نے دیکھا کہ کچھ نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے ماننے والوں کی ایک جماعت ہے، اور کچھ ایسے بھی نبی دنیا میں آئے کہ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ان کے ساتھ کوئی ماننے والا نہیں، بیچارے دنیا میں آئے تبلیغ کی لیکن کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَرُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، میں نے لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ کیا یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ جواب ملا نہیں، یہ تو بنی اسرائیل، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول انظر الی الافق، ذرا آپ آسمان کے افق کی طرف نظر اٹھائیے، ذرا آپ ہاریزن کی طرف دیکھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے ہاریزن کی طرف، افق کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے، پھر دوسری طرف دیکھا تو بہت بڑا مجمع ہے، ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا ہذہ امتک، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور اے اللہ کے نبی آپ کی امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اتنا بیان کیا، اندر چلے گئے۔ آپ نے کلیئر نہیں کیا کہ یہ 70,000 کون لوگ ہوں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے تو صحابہ آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ یہ 70,000 کون لوگ ہیں۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اللہ کے اوپر ایمان لائے اور اللہ کے رسول کی اتباع کی، لہٰذا ہم لوگ ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں نہیں ہم لوگ نہیں ہیں، ہماری اولاد ہے، ہم لوگ تو دور جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے، ہماری اولاد اسلام کی حالت میں پیدا ہوئی، لہٰذا وہ زیادہ حقدار ہے، وہ لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنک لگ گئی کہ میرے صحابہ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ آپ باہر نکلے، آپ نے فرمایا کیا بحث کر رہے ہو؟ صحابہ نے بتایا کہ ہم اسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں۔ آپ نے واضح کر دیا، کلیئر کر دیا، آپ نے بتا دیا کہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یقتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ ارے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے؟ جھاڑ پھونک کروانا تو نبی سے ثابت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ دم کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ جھاڑ پھونک کرنا۔ تو یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جائیں گے وہ جھاڑ پھونک نہیں کرائیں گے۔ سوال پیدا ہوا کہ نہیں ہوا کہ خود نبی سے ثابت ہے تو یہاں کیوں منع کیا گیا؟ علماء نے اس کے الگ الگ جواب دیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو ناجائز جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، جو غلط جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، جو قرآن کے آیتوں سے اور حدیث سے جو دعائیں ثابت ہیں اس کی اجازت ہے۔ اور ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ جھاڑ پھونک کرانا جائز تو ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے اس سے بھی پرہیز کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے لیکن دم نہ کرے، نہ کروائے، تو یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے، وہ اس حدیث پاک میں مراد ہے۔ اور یہ جواب زیادہ بہتر ہے کہ 70,000 لوگ جن کے اندر یہ خاصیت ہوگی کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرائیں گے۔ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور کسی چیز سے بدفعلی نہیں لیں گے، کسی چیز سے منحوسیت نہیں لیں گے۔ عرب میں رواج تھا، پرندہ اڑاتے تھے، داہنی طرف اڑ گیا تو کام اچھا ہوگا، بائیں طرف اڑ گیا تو نہیں ہوگا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گاڑی چلا رہے ہیں، سامنے سے بلی گزر گئی تو بلی نے راستہ کاٹ دیا، غلط ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں تطیر ہے، یہ نحوست لینا، بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ 70,000 لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز، اپنے بدن کو دغواتے نہیں ہیں۔ یہ علاج کا ایک پرانا طریقہ تھا
کے بدن کو دغواتے تھے، یہ جائز ہے، دغوانا جائز ہے، لیکن اس سے بھی اگر کوئی پرہیز کرے تو یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو 7 چیزیں ہو گئیں۔ نمبر 8، 8ویں چیز جو اللہ کو پسند ہے، صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم آزمائیں گے تمہیں لیکن صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب بدلہ دیا جائے گا۔ اور جب صبر کی بات آئی ہے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ صبر کا 3 مطلب ہوتا ہے، صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر کا مطلب ہوتا ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے کاموں پر جم جانا، سردی ہے، گرمی ہے، برسات ہے، نماز کی پابندی، یہ صبر ہے۔ سارے زمانے میں فیشن چلا ہے، بے حیائی چلی ہے، ہماری ایک مسلمان بہن اپنے آپ کو پردے میں رکھتی ہے، یہ صبر ہے۔ اور صبر کی دوسری قسم کیا ہے؟ الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ سارے زمانے میں بے حیائی چرم سیما پر ہے، ہمارا ایک نوجوان اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرتا ہے، یہ صبر ہے۔ لوگ حرام کمائی کے پیچھے بھاگ رہے، ہمارا ایک مسلمان بھائی، مومن بھائی حلال کمائی پر اکتفا کرتا ہے، یہ صبر ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم یہ ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانا، اللہ نے مقدر میں جو لکھا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ غلط ہو، بیماری ہو، سکھ ہو، دکھ ہو، اس پر راضی ہو جانا، یہ بھی صبر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، کالی کلوٹی، انی اسرع واتکشف، اے اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، میں بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں، اور جب مجھے یہ دورہ آتا ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے، میں ننگی ہو جاتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تم صبر کرو گی تو جنت ملے گی، اگر صبر کرو گی اس تکلیف کے اوپر، اس بیماری کے اوپر، تو جنت ملے گی۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ، اور اگر تم کہو گی تو میں دعا کر دوں گا، بیماری دور ہو جائے گی۔ میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہوں تو غور کریں، کتنی تکلیف دہ بیماری ہے۔ مرگی کی بیماری جس کو ہو جائے وہ جانتا ہے، عورت کو مرگی کی بیماری ہے، اور بیماری بھی اتنی خطرناک ہے کہ دورہ آتا ہے تو ہوش نہیں، کپڑے اتر جاتے ہیں، لیکن نبی اکرم نے فرمایا کہ صبر کرو گی تو جنت ملے گی۔ کیا انتخاب کیا اس عورت نے، کتنی ذہین تھی، کتنی ہوشیار تھی، کتنی ایمان والی تھی۔ کہتی ہے اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے اصبر، تو میں صبر کر لوں گی، اگر صبر کرنے پر جنت مل رہی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، اللہ کے رسول میں صبر کر لوں گی۔ لیکن اے اللہ کے رسول جب یہ دورہ آتا ہے تو میں ننگی ہو جاتی ہوں، میرا سطر کھل جاتا ہے، اے اللہ کے رسول یہ دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس بیماری میں میں ننگی نہ ہو جاؤں، میرا سطر نہ کھلے۔ آپ نے دعا کی، بخاری کے الفاظ ہیں، پتہ چلا کہ صبر کرنے سے جنت ملتی ہے۔ یہ 8 چیزیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ تھا ہماری تقریر کا پہلا پارٹ۔ اب ہم 8 وہ چیزیں بیان کریں گے جو شیطان کو پسند ہیں۔ اس کے پہلے کہ ہم شیطان کو کیا پسند ہے یہ بتائیں، پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ شیطان ہم لوگوں کے پیچھے نہا دھو کے پڑا ہے۔ شیطان نے قسم کھا رکھی ہے پہلے دن سے، جس دن سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کو بھگایا گیا ہے، تب سے اس نے قسم کھا کے رکھی ہے کہ انسانوں کو بہکائے گا، اور ایسی ویسی قسم نہیں کھائی ہے۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اے اللہ میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے اللہ میں تیرے بندوں کے آگے سے بھی ان کے پاس آؤں گا، پیچھے سے بھی ان کے پاس آؤں گا، دائیں سے بارے میں جو بات کہی تھی وہ بالکل سچی ثابت ہوئی۔ انسانوں کی اکثریت اللہ کی نافرمان ہے، اللہ کی ناشکری ہے۔ تو پہلی بات یہ جان لیجیے آپ کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہمیں برباد کرنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتا۔ تو 8 چیزیں مجھے ایسی بیان کرنی ہے جو شیطان کو بہت پسند ہے۔ سب سے پہلی چیز، شرک بہت پسند ہے شیطان کو۔ شرک، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے سر جھکایا جائے، اس سے زیادہ پیاری چیز شیطان کو کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ یاسین کے اندر فرمایا
الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا؟ شیطان کی عبادت مت کرنا۔ مجھے بتاؤ کہ دنیا میں کہاں شیطان کی عبادت ہوتی ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، شرک کیا جائے، وہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا؟ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور شیطان نے اسی شرک کے ذریعے تم کو ہمیشہ گمراہ کیا ہے۔ دنیا میں اللہ کے سب سے پہلے رسول کون آئے؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک کہاں سے آیا؟ بخاری کی حدیث اٹھاؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بڑے بڑے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 ان کے بڑے بڑے بت تھے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اسماء رجال صالحین، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، یہ بزرگ لوگ تھے، یہ ان کے زمانے کے بزرگ لوگ تھے۔ جب یہ مر گئے تو شیطان ان کے پاس گیا اور کہنے لگا اتنے نیک لوگ مر گئے اور ان کی کوئی یادگار تمہارے پاس نہیں؟ کہا کہ جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے وہاں ان کی یادگار میں، یادگار کے طور پر مجسمے بناؤ، ان کے اسٹیچو بناؤ، ان کی مورتیاں بناؤ۔ تو اس جنریشن میں، اس نسل میں تو شرک نہیں ہوا، ان کی پوجا نہیں کی گئی۔ جب وہ نسل چلی گئی، وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ، اور علم چلا گیا، عُبِدَت، تو ان مورتیوں کی پوجا ہونے لگی۔ تو پتہ چلا کہ شرک شیطان کو ہمیشہ سے پسند رہا ہے۔ دوسری چیز، عریانیت، ولگیرٹی، فحاشی، ننگا پن، زناکاری، بدکاری، بے حیائی، یہ شیطان کو بہت پسند ہے۔ ہمارے جسم سے کپڑا اترے، شیطان کو بہت پسند ہے۔ ہمارے ابا آدم اور ہماری ماں حوا کا بھی کپڑا اتروانے میں شیطان کا ہی رول تھا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف کے اندر، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کے بیٹو، شیطان تمہیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں وہ تمہیں بہکا نہ دے جیسے تمہارے باپ آدم کو اور تمہاری ماں حوا کو بہکایا تھا۔ تمہارے باپ آدم کو اس نے جنت سے نکلوایا، تمہاری ماں حوا کو اس نے جنت سے نکلوایا۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، اس نے آدم کے جسم سے کپڑے اتروا دیے، اس نے حوا کے جسم سے کپڑے اتروا دیے تاکہ دونوں کی شرمگاہیں نظر آئیں۔ یہ شیطان کا کام ہے، ننگا کرنا، اور آج اس نے ننگا کر دیا۔ آج فیشن یہ ہے کہ کم سے کم کپڑے پہنے جائیں، عورت کم سے کم کپڑا پہنے، یہ فیشن ہے۔ اب تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی چیز چھپانے لائق رہ گئی ہے، جو ماحول چل رہا ہے، جو معاشرہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیو، شیطان کو یہی سب پسند ہے، انسان حیوان بن جائے، انسان ہمیشہ جنسی خواہشات کے پیچھے بھاگے، بدکاری، زناکاری سماج میں عام ہو جائے، یہ شیطان کا مشن ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو حلال روزی جو ہم نے تم کو دی ہے وہ کھاؤ، ولا تتبعوا الشیطان ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور خبردار شیطان کے راستے پہ نہ چلو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان ہمیشہ تم کو برائی کا حکم دیتا ہے، شیطان تم سے ہمیشہ گندے کام کرواتا ہے۔ تو شیطان کو یہ سب بہت پسند ہے جو آج ہو رہا ہے۔ آپ لوگ اخبار پڑھیے، اب وہ حالات ہے میرے بھائیوں کی اب بھائی کی گندی نظر بہن کے اوپر ہے، اب باپ کی گندی نظر بیٹی کے اوپر، یہ حالات ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شیطان کو یہ بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز، شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کی جائے۔ اللہ نے جیسا بنایا ہے ہم ویسے نہ رہیں، اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے
ہم کانوں میں جھمکے پہنتے کہ نہیں ہمارے بہت سارے نوجوان؟ بولو، بال دیکھ لو ہمارے نوجوانوں کا، ریچھوں جیسا، بندروں جیسا بال. ابھی میں نے ایک صاحب کو بھی اسی مسجد میں دیکھا تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کیسے کیسے بال ہیں. کس کی نقل کر رہے ہو بھائی؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو تم؟ یہ شیطان کا مشن تھا. شیطان نے پہلے دن اللہ سے وعدہ کیا تھا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں ان کو غلط آرزوؤں میں ڈالوں گا. اے اللہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا، وہ اپنے جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے. عرب کے اندر لوگ اپنے جانوروں کے کانوں کو کاٹ دیا کرتے تھے، ان کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے. آج بھی کچھ لوگ اپنے بچوں کو حسین کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کسی اور کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی شیطان کا مشن ہے. اس کے بعد کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے بندوں سے کہوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ اے اللہ کے بندو تم اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرو، مرد کو عورت بنا دوں گا، عورت کو مرد بنا دوں گا. بنا دیا آج. اور ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو سنیں، آج تو فیشن کے نام پہ سب کچھ جائز ہے. یہ جو آئی برو ہوتی ہے، آئی برو، ہماری مائیں بہنیں برا نہ مانیں، آج 90% گھروں میں یہ آئی برو جو ہے اس کو پتلا کیا جاتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، اس کو نوچا جاتا ہے. یہ جو آئی برو ہے اس کو عربی میں حاجب بولتے ہیں، حاجب. اس کی کٹائی چھٹائی کرنا، اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے؟ آئیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو، لعن اللہ الواشمات والموتشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ. اللہ کی لعنت ہو گدنا گدنے والی پر اور گدنا گدوانے والی پر، جس کو آج انگریزی میں ٹیٹو بولتے ہیں. ٹیٹو. ہمارے بہت سارے نوجوان جو جسم وغیرہ تھوڑا جم میں جا کے کسرت کرتے ہیں، وہ یہاں وہاں پورے بدن میں ٹیٹو بنواتے ہیں. یہ سب اسلام میں حرام ہے. گدنا گدوانا، ٹیٹو بنوانا. تو اللہ کی لعنت ہو ٹیٹو بنوانے والی عورتوں پر اور بنانے والی عورتوں پر. والمتنمسات، اور اپنے چہرے کے بال نوچنے والی عورتوں پر. یہاں پر ایک وضاحت کر دوں، اگر کسی عورت کو مونچھ کے بال آ جائیں، کچھ عورتوں میں ہارمونز زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کو داڑھی کے پاس بال آنے لگتے ہیں، مونچھ کے پاس بال آنے لگتے ہیں، تو یہ ایب نارمل بال ہیں، ان کو صاف کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. مونچھ کے بال نکل گئے، داڑھی کے بال نکل گئے کسی عورت کو، تو یہ عورت صاف کروا سکتی ہے. ابھی آج میں نے اس سلسلے میں سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ دیکھا، ان لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اصل جو حدیث میں منع کیا گیا ہے متنمسات، وہ اپنے آئی برو کو سیٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ جو لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اس سے منع کیا گیا ہے. اس کے بعد فرمایا والمتفلجات، اور اپنے دانتوں کے بیچ میں آرٹیفیشل گیپنگ کروانے والی، نقلی مصنوعی. ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا دانت بنایا ہے ویسا رکھا جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے دانتوں کے بیچ میں اور گیپنگ کروائی جائے. یہ گیپنگ کروانا بھی اللہ کی لعنت ہے ایسے کام کرنے والی عورتوں کے اوپر. یہ ایسی عورتیں جو گدنا گدواتی ہیں، جو آئی برو سیٹ کرتی ہیں، اس کے بال نوچتی ہیں، جو اپنے دانتوں میں آرٹیفیشل گیپنگ پیدا کرواتی ہیں، المغیرات خلق اللہ، ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق میں اللہ نے جیسے پیدا کیا ہے اپنے آپ کو ویسا نہیں رکھتی ہیں، اس کو بدلتی ہیں. اور ہمارا نوجوان جس کو اللہ نے داڑھی دی ہے وہ کلین کرواتا ہے، وہ بھی تو اسی میں آئے گا. اللہ نے اس کو مرد بنایا، وہ مرد بننا نہیں چاہتا. اللہ نے اس کو شیر بنایا، وہ شیرنی بننا چاہتا ہے. وہ مرد نہیں، اپنے آپ کو، اپنی مردانگی کو ختم کرتا ہے. تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت کی. ایک عورت جس کا نام یعقوب تھا، وہ قبیلے بنو اسد کی ایک عورت تھی، اس کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت کرتے ہیں. تو وہ عورت آئی اور اس نے آ کے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ الا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کیوں نہ کروں جس کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی، اور جن عورتوں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے.
تو وہ عورت کہتی ہے قرأت ما بین اللوحین، اے عبداللہ ابن مسعود، اور میں اپنی ماں اور بہنوں کی توجہ چاہوں گا اس جملے کے اوپر۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھ ڈالا، لیکن پورے قرآن میں مجھے کہیں ایسی عورت کا ذکر تو نہیں ملا جو گدنا گدوائے، جو بال نچوائے، جو دانتوں میں گیپنگ پیدا کروائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی عورتوں پر قرآن میں بھی اللہ نے لعنت کی ہے، ایسی عورتوں کا ذکر تو پورے قرآن میں نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، غور کرنے والا نقطہ یہ ہے کہ ایک عورت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، اور ویسا نہیں پڑھا جیسے آج ہماری مائیں بہنیں پڑھتی ہیں، فر 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 ایک طرف سے پڑھ لیا۔ اس نے پورا قرآن سمجھ کے پڑھا ہے، مطلب کے ساتھ پڑھا ہے، اور بڑے دعوے کے ساتھ کہتی ہے کہ پورے قرآن میں کہیں ایسی عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر تو نے پڑھا ہوتا تو تجھے یہ بات ضرور ملتی قرآن میں۔ کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے دے اس کو لے لو، رسول جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں کے اوپر، لہٰذا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے بھی لعنت کی ہے قرآن میں۔ تو یہ کام شیطان کو بہت پسند ہے۔ یہ دوسرا کام، پہلا کام شرک ہے، دوسرا کام عریانیت ہے، اور تیسرا کام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی۔ چوتھا کام شراب اور جوا اللہ کو بہت پسند ہے۔ شراب اور جوا، اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا اور وہ تمام آستانے جہاں اللہ کے غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پانسے کے جو تیر جن کے ذریعے قسمت معلوم کی جاتی ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں گندی ہیں، شیطان کا کام ہے، ان سے بچو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں آپس میں لڑا دے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مرڈر اگر کسی چیز کی وجہ سے ہوتا ہے تو شراب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نشے کی حالت میں قتل ہوتے ہیں، مرڈر ہوتے ہیں، زنا ہوتے ہیں، تو شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان لڑانا چاہتا ہے، اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5، شیطان کو نماز پسند نہیں ہے۔ نماز اگر کوئی چھوڑے شیطان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ شیطان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ شیطان کسی طریقے سے ہماری نماز چھڑوا دے۔ جب ہم بستر پہ سونے جاتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یعقد الشیطان علی قافیۃ راس احدکم 3 عقد، جب تم سونے جاتے ہو تو تمہاری گدی کے اوپر، یہ پیچھے کا حصہ جو ہے سر کا، گدی، اس کو گدی بولتے ہیں، گدی کے پاس شیطان 3 گرے لگاتا ہے، 3 گانٹھ لگاتا ہے، گانٹھ، اور ہر گانٹھ پر وہ کیا کہتا ہے؟ علیک لیل طویل فرقد، آرام سے سو جا بیٹا، آرام سے سو جا، رات بہت لمبی ہے، اذان ہو رہی ہونے دے، تو سو جا۔ یہ 3 گرے لگاتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، جب بندہ صبح اٹھتا ہے فجر کی اذان سن کے اور اٹھ کے دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جب یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پہلی گرے کھل جاتی ہے۔ وَإِن تَوَضَّعَ، اور جب فجر کی نماز کے لیے جا کے وضو بناتا ہے، انحلت عقدۃ، تو دوسری گرے بھی کھل جاتی ہے۔ وَإِن صَلَّى، اور جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گرے بھی کھل جاتی ہے۔ اور جب آدمی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اصبح نشیطا طیب النفس، آدمی کے اندر چستی رہتی ہے، آدمی کی طبیعت بالکل فریش رہتی ہے۔ اور اگر فجر چھوڑ دیتا ہے، لیٹ اٹھتا ہے، اور پتہ ہے جو لیٹ اٹھتا ہے، اللہ کے نبی نے بخاری کے حدیث میں فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں مود دیتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ 3 گرے لگاتا ہے شیطان۔ شیطان کو نماز سے اتنی الرجی ہے کہ اذان کی آواز سن کے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے شیطان۔ اور شیطان کو نماز سے اتنی نفرت ہے کہ جب ہم اور آپ نماز پڑھتے تو ہمیں نماز میں بھی وہ بہکانے کی